اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہے ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39، رکوع نمبر 39، جس کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، کہ جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، تو کہا کہ ایک مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اے مومنو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت جو ہے، آیت دین بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں قرض کے متعلق یا ادھار کے متعلق جو ہے مکمل ڈیٹیلز دی گئی ہیں، مکمل جو ہے مفصل بیان دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، لہٰذا اس میں تمام معاملات جو ہیں وہ سمجھائے گئے ہیں۔ کہا کہ جب بھی تم، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے، قرضہ جب بھی کوئی انسان لیتا ہے تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے لیتے ہیں نا، کہ اتنے ٹائم کے لیے اور اتنے ٹائم کے لیے، اتنے ٹائم کے لیے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، یا سال، یا 1.5 سال، یا 2 سال، مطلب جتنے بھی ٹائم کے لیے وہ لیا جا رہا ہے۔ تو کہا قرضہ کا جو معاملات ہے نا، جو بھی ادھار کا ہے، قرضے کا ہے، لین دین کا ہے، تو کہا کہ فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبٌ، کاتب یعنی لکھنے والا، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان، کاتب جو ہے یعنی جو معاہدہ لکھنے والا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یابہ، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ نہیں لکھے گا، کما علمہ اللہ، اس کو چاہیے کہ جیسا اس کو اللہ نے سکھایا ہے، فلیکتب، اس کو لکھ دینا چاہیے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ لکھ لیا جائے۔ پہلے کہا کہ اس معاہدے کو لکھ لیا کرو، جتنے مدت کے لیے کرو، اور جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہے وہ تمہارے درمیان انصاف سے معاہدے کو جیسے جیسے معاملہ طے ہوا ہے ویسے ویسے لکھے، اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، اپنے رب سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ اس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو پہلے کہا کہ جب تم آپس میں ادھار کا کوئی معاملہ کرو، چاہے وہ تھوڑی مدت کا ہو یا زیادہ کا، تو چونکہ بھول چوک ممکن ہے، دونوں فریقین میں سے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس سے جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو تو اس کو لکھ لیا جائے۔ لکھا ہوا جو ہے وہ صحیح یاد رہے گا کہ جیسے ہی ضرورت پڑے گی، بھول چوک کے بعد بھی، یا کسی بھی معاملے کے بعد، کہ ایک شخص دینے سے انکاری ہو جائے یا ایک شخص لینے سے انکاری ہو جائے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں، ایسے انکار کی صورت میں، یا یہ کہ میں نے واپس کر دیا، یا ایک کہے کہ تم نے واپس نہیں کیا، ایسی تمام صورتوں میں، یعنی اختلاف کی جو بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس میں وہ جو لکھا ہوا ہوگا نا وہ کام آئے گا، کیونکہ نہ لکھنا جو ہے وہ جھگڑے اور فساد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ مدت بھی لکھی جائے معاہدے کے درمیان کہ اتنا معاملہ، اتنے پیسے یا اتنی چیز جو ہے یہ فلاں شخص نے فلاں سے لی ہے، اور اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے، یعنی مدت جو ہے اس کی میعاد بھی لکھی جائے، اور رقم کا یا جس چیز کا بھی ادھار کا اس نے معاملہ کیا ہے، وہ اجناس کا کیا ہے، وہ مال کا کیا ہے، وہ زر کا کیا ہے، وہ زیورات ہیں، وہ مال مویشی ہے، یا جس چیز کا بھی کیا، بہرحال کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ لکھ لیا جائے۔ لہٰذا وہ لکھنے کے لیے جو ہے آپ کو کسی کاتب کی ضرورت ہوگی۔ اگر دونوں خود معاملات جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر خود لکھ لیں، ورنہ یہ کہ کسی تیسرے شخص سے لکھوا لیا جائے۔ اب لکھوانے والا کون ہے؟ کہ کوئی ایک جو ہے شخص جس سے لکھوایا جا رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھ دے، کسی کی طرف سے جانبداری کو سامنے نہ رکھے، یعنی کہ کسی ایک شخص کا رشتہ دار ہے تو وہ اس کے طرف اس کی حمایت کی بات
لکھنا شروع کر دے. ایسا نہ ہو. جو بھی تمہارے درمیان معاہدہ لکھے وہ آیا تم دونوں میں سے کسی کا رشتہ دار ہے یا غیر ہے یا کوئی اور صاحب عدل ہے، معاشرے کا کوئی صالح فرد ہے جس کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے. تو جس طرح سے اللہ نے اس کو شعور دیا ہے اور اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے اسی طرح وہ شخص لکھ دے. کاتب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی کا بھی مالی نقصان نہ کرے اور نہ ہی غلط تحریر کر کے اپنا نقصان کرے، لہٰذا وہ انصاف کے ساتھ لکھ دے، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، فہم دیا، ہنر دیا کہ آج اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. اب یہاں پر بتایا کہ لکھوائے کون. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لکھوائے کون. وہ شخص لکھوائے جس نے قرض لیا ہے، یعنی وہ آدمی لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے. مثلاً سودا خریدا ہے اور قیمت کا ادھار کیا، تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے یا جس شخص نے قرض لیا ہے تو دستاویز کا مضمون وہ شخص بول کر لکھوائے گا کہ میں نے فلاں بندے سے فلاں وقت میں اتنے روپے کا جو ہے یا اتنے مال کا لین دین کیا اور اتنا جو ہے وہ مجھ پر قرض ہے جو میں اتنے ٹائم میں واپس کر دوں گا. مدت بھی، وقت کی مدت بھی، اور رقم یا جو بھی چیز لی ہے وہ بھی بتا دے، اس میں مینشن کر دے معاہدے میں، اس اقرار نامے میں. لکھوانے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کمی بیشی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا اور تقوی ہوگا وہ حق اور سچ لکھوانے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرے گا. ہمارے ہاں جب بہن بھائیوں میں، آپس میں، ٹرسٹ وردی لوگوں میں، بہت کلوز رشتہ داروں میں یا فرینڈس کے درمیان اس طرح کے معاہدات ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنے پیسے مجھے دے دو یا مجھے اتنے چاہیے، تو ہم نارملی لکھواتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں جو ہے اختلافات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنے سارے ہیں، اتنا مجھے اللہ نے نوازا ہے، مجھے بھلا تم سے لینے کی کیا ضرورت، جبکہ اس نے پیسے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ خام خواہ میں دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگتا ہے. یعنی تعلقات کے بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ بنتی ہے کہ ہم نے لکھوایا نہیں ہوتا. لہٰذا جب اللہ کا حکم ہے کہ لکھوا لیا جائے تو لہٰذا لکھوا لیا جائے. اور لکھوائے کون؟ وہ شخص جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے. اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے جو شخص ڈرتا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، کبھی بھی کوئی غلط تحریر نہیں لکھوائے گا، اور وہ صحیح لکھوائے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ، اور اس کو نہ تو کچھ کم کرے شیئا اور نہ کچھ زیادہ. ظاہری بات ہے وہ زیادہ کیوں دے گا، ہاں، لیکن یہ کہ لے لاکھ روپے لکھوا دے 10,000، صرف ایک صفر کا تو فرق پڑا، ایسے نہیں ہوگا. یا یہ کہ لے کچھ اور لکھوائے کچھ، ایسا نہیں ہوگا. دونوں فریقین کی موجودگی میں دستاویز جو ہے وہ لکھوائی جائے گی، یعنی دینے والا بھی وہیں موجود ہوگا اور لینے والا بھی وہیں موجود ہوگا، پھر وہ دستاویز جو ہے وہ لکھی جائے گی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب وہ شخص جس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے سفیہن، بے وقوف ہو، بے عقل ہو یا کم عقل کا ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع، اور یا یہ کہ وہ قدرت نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ لکھوائے، فہو یملل، تو پھر لکھوائیے، چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص ولیہ جو اس کا سرپرست ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. یہاں پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے لکھوانے کے حوالے سے آ رہا ہے. کہا کہ پہلے تو حق اس کے اوپر بنتا ہے جس نے قرض لیا ہے، جو ادھار کا معاملہ کر رہا ہے وہ لکھوائے گا. اب کہا کہ وہ شخص جو ہے جو معاملہ کر رہا ہے وہ کم عقل شخص ہو، کم فہم ہو، یا بہت کمزور ہو، بہت بوڑھا ہو، ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ جواب دے چکی ہوں، یا یہ کہ وہ جوان بھی ہے، صحیح بھی ہے، بے وقوف بھی نہیں ہے، کمزور بھی نہیں ہے، لیکن لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا. مثلاً گونگا ہے یا کوئی اور دوسری زبان سمجھتا ہے اور وہ آپ کی زبان سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے، یا کم از کم کاتب کی، جو کاتب لکھنے والا ہے اس کی زبان سے واقف نہیں ہے، تو کہا کہ پھر ایسے میں وہ لکھوانے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا. پھر اس کا ولی، اس کا سرپرست،
ظاہری بات ہے اگر کوئی بہت بوڑھا شخص نے قرضہ لیا ہے تو اس کا کوئی بیٹا یا بھائی یا بھتیجا یا کوئی اور ایسا شخص، یا اگر کوئی غیر زبان کا شخص بات کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی، یا کوئی گونگا ہے جو قرضہ لینے والا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار کوئی ہوگا۔ تو کہا جو اس کا ولی ہے نا، جو اس کا دوست ہے، جو اس کا ساتھی ہے، اور مراد یہ کہ اس کا وارث بھی ہو سکتا ہے جس نے اس کے غیر موجودگی میں وہ قرض ریٹرن کرنا ہے، یعنی اس کا بیٹا یا بھائی یا باپ، یا اس کا وکیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص۔ تو کہا وہ ولی جو ہے وہ پھر تحریر کروائے گا۔ کہا ولی یوں ہو تو اس کا ولی جو ہے وہ تحریر کروائے گا، لکھوائے گا بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اس شخص کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو دوسری زبان کا شخص ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، یا گونگا بہرا ہے، وہ قرض تو لے رہا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، آپ اس کے پیسے بڑھا دیں یا گھٹا دیں یا کوئی ایسی تحریر کرا دیں کہ اس کے اوپر زیادہ جرمانہ عائد ہو جائے۔ ایسی صورت میں آپ نے کوئی بھی ایسی، ولی نے خاص کر اور لکھنے والے نے کوئی بھی ایسی کام، ایسی حرکت نہیں کرنی۔ بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوانا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور صرف یہی نہیں کہ لکھ لیا تو کافی ہو گیا، دو لوگوں نے اپنے معاملات آپس میں طے کیے اور آپس میں خود ہی لکھنے والے تھے، خود ہی تحریر کر لیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ کر لو، شہیدین من رجالکم، اپنے میں سے 2 مردوں کو۔ اور کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ گواہی کے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ صرف جو لین دین کا ادھار کا معاملہ ہوا ہے ایک مدت تک کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ اس کو لکھ لیا جائے، دوسرا یہ کہ انصاف کے ساتھ لکھا جائے، تیسرا یہ کہ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بھی کر لو۔ خالی آپ کی جو ہے تحریر کافی نہیں ہے، آپ کا آپس کا معاملہ کافی نہیں ہے، کسی تیسرے بندے کو بھی اس کو بیچ میں انوالو کیا جائے گواہ کے طور پر۔ اور گواہ کتنے ہوں؟ 2، ایک بندے سے گزارا نہیں ہوگا، 2 گواہ۔ اور کہا من رجالکم، تم میں سے مراد مومن ہے، یہ چونکہ معاملہ جو ہے، حکم جو ہے وہ مومنین کو دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ تم میں سے ہوں، یعنی مومنین میں سے ہوں، مسلمان ہوں، یعنی وہ 2 گواہ جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور عادل ہوں، انصاف پر مبنی ہوں، ایسے ہوں، سکہ ہوں کہ جن کی قول پر، جن کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہو، فاسق اور فاجر نہ ہوں، نافرمان اور گناہگار نہ ہوں، ہیرا پھیری کرنے والے نہ ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، یعنی مسلمان تو ہیں لیکن جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہیرا پھیری کرنے کی عادت ہے، لہٰذا وہ تو گواہی میں بھی ایسے کریں گے، اس طرح کے نہیں، یعنی تم میں سے ہوں، صاحب ایمان بھی ہوں اور صاحب عدل بھی ہوں۔ کہا من رجالکم، تم میں سے ہوں، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور پس اگر وہ 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرو، یعنی 1 مرد، اگر 2 مرد تمہیں نہیں ملتے گواہ کے طور پر تو 1 مرد اور 2 عورتیں، من الشہداء، تو جن کو تم پسند کرو ان کو گواہ بنا لو۔ پسند کرو مطلب ان کا جو ہے کردار معاشرے میں مضبوط ہو، وہ سکہ ہوں، ان کے اوپر جھوٹ کی، بدکاری کی، کسی قسم کی تہمت نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو، لہٰذا ایسی صورت میں یہ ہے کہ ایسا شخص قابل اعتبار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے شخصوں کو، ایک یا تو 2 شخصوں کو، اپنے میں سے 2 مردوں کو، اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ کر لو۔ اب آپ کہیں گے کہ 2 عورتوں کو کیوں 1 مرد کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ مردوں کے جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں، باہر کے کام، لین دین، تجارت، یہ وہ، تو ان کے ذہنی صلاحیتیں اللہ نے ان کو اسی حساب سے دی ہیں جو ان کے ذمہ داریاں لگائی ہیں اللہ نے، جبکہ عورتوں کی ذمہ داریاں اللہ نے کیا کی ہیں؟ گھر کی دیکھ بھال، بال بچے، بچوں کی پرورش، گھر کے کو لک آفٹر کرنا، اس کے صفائی ستھرائی، کھانا پینا، یہ وہ، یعنی ان کے دماغ میں ہر وقت یہی چیزیں ہوتی ہیں، کیا میں نے یہ کرنا ہے اور اب یہ کرنا ہے اور اب یہ کرنا ہے، جبکہ مردوں کو جو ہے ذہنی صلاحیتیں بھی پختہ دی گئی ہیں اور پھر ان کے ذمہ داریاں بھی کاروبار اور معاش کے حوالے سے لگائی گئی ہیں، لہٰذا ان کے اس معاملے کو بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، جبکہ خواتین کے جو ہیں وہ بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان تضل، کہ اگر، اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں نا کہ 2 عورتیں کیوں ہوں، ان تضل، کہ اگر بھول جائے گی احداہما، ان میں سے ایک،
فتذکرہ تو یاد دلا دے گی، احدہما ان میں سے ایک، اخرى دوسری کو. یعنی دو عورتوں کی جو وجہ بتائی وہ اس لیے بتائی کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. یعنی ایک گھر کی ذمہ داریوں میں بھول گئی اس بات کو، تو کہا کہ دوسری جو ہے وہ اس کو یاد کرا دے گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب کہ وہ بلائے جائیں. یہاں پر جو ہے گواہی کا ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو پھر جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے کہ آؤ تم گواہ بن جاؤ، یا جب معاملہ ختم ہو رہا ہے تب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ ہاں اب یہ ریٹرن ہو رہا ہے، یہ پیسے میں ریٹرن کر رہا ہوں، آپ گواہ رہیں. تب بھی جب آپ قرضہ لیں گے تب بھی گواہ وہی گواہ ہوں گے اور جن کے سامنے آپ نے لیا ہے، اور جب آپ قرضہ واپس کریں گے تب بھی وہ گواہ وہیں موجود ہوں گے. یعنی ان گواہوں کی موجودگی میں ہی آپ نے لینا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں ہی آپ نے واپس کرنا ہے. لہٰذا کیا ہوا کہ ایسے میں جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو پھر وہ انکار نہ کریں. گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تب بھی، گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ آؤ اور گواہی دو کہ یہاں پہ یہ جھگڑا بڑھ رہا ہے، تو آؤ تم گواہی دو کہ انہوں نے قرض لیا یا نہ لیا، تو پھر آ کر گواہی دیں جب کہ وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا اور سستی نہ کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں، وہی بات جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ہم آپس میں جب کلوز ریلیشن شپ میں ہو رہا ہوتا ہے نا قرض کا لین دین، تو ہم دو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، بہت اچھے فرینڈز ہوتے ہیں، بہت اچھے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں. اس طرح سے ہم نا جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ٹرسٹ وردی اتنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم لکھنے میں، یعنی لکھنے کو بھی سستی سمجھتے ہیں، اور دوسرا بندہ کہتا ہے یار میرے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ انسان کو نا سستی کی طرف مائل کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر ہم جو ہیں نارملی کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے نے آپس میں لیا تو 4 بندوں کو یا 2 بندوں کو جو ہے یا 3 بندوں کو گواہ نہیں بناتے کہ ساروں کے بیچ میں بدنامی ہوئی، دیکھو یہ قرضہ مانگتا پھر رہا ہے، یا یہ اس طرح سے کر رہا ہے، یا فلاں کر رہا ہے. نہیں، لہٰذا اس طرح کی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس غفلت کی ہی وجہ سے بعد میں اگر کل کو وہ بندہ لے کے چلا جاتا اور واپس نہیں کرے گا، آپ کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کتنے پیسے دیے یا کیا دیا ہے، یہ زیورات دیے ہیں یا مال مویشی دیے ہیں یا کیا دیا اور کیا نہیں. لہٰذا ایسے میں کہا گیا کہ وَلَا تَسْأَمُوا اور تم سستی نہ کرو ان تکتبوہ اس کو کسی بھی معاہدے کو لکھنے کی، صغیراً او کبیراً وہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ جبکہ وہ ایک مدت تک کے لیے ہے. کسی نے 100 روپے بھی لیے ہیں تو بھی آپ اس معاہدے کو لکھ لیں، اور کسی نے 1,00,000 روپے بھی لیے ہیں تب بھی اس معاہدے کو لکھ لیں. وہ معاہدہ چھوٹا ہے یا بڑا، جب ایک مدت تک کے لیے معاملہ طے ہو رہا ہے تو پھر اس کو لکھ لیا جائے. آپ نے دیکھا ہے دکاندار کیا کرتے ہیں کہ آپ نے 4 انڈے لیے ہیں، یا آپ دکاندار ہیں، آپ سے کوئی 4 انڈے لے گیا یا 10 انڈے لے گیا یا کوئی اور دال وغیرہ لے گیا، اور آپ نے نہیں لکھا، آپ نے سستی کر دی، اور وہ بھی کہا یار دے دیں گے یا اس طرح سے ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا جب بعد میں آپ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم نے فلاں موقع پر فلاں چیز پہ لی تھی اور فلاں موقع پر فلاں چیز پہ لی تھی، تو وہ اگلا مانتا ہی نہیں کہ نہیں میں نے تو لیا ہی نہیں، جو میں نے لیا تھا وہ میں نے لکھوایا تھا. تو اس سے جھگڑے اور فساد بڑھتے ہیں نا. اسلام نے معاشرہ جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے کہ معاشرے میں اتفاق کی، محبت کی، امن کی، بھائی چارے کی فضا قائم رہے. وہ اسی صورت میں ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں. جب آپ ایک دوسرے کے حق میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں تبھی تو اختلافات بڑھتے ہیں، تبھی تو لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں آپس کی رشتوں میں گراوٹ جو ہے وہ جنم لینے لگتی ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جب ایک مدت تک کے لیے ہو رہا ہے نا کہ جی 10 دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں یا 12 دن میں یا فلاں دنوں میں، مہینوں میں یا سالوں میں، یا جتنی مدت کے لیے بھی ہو رہا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ مدت، وہ چھوٹا ہو یا زیادہ بڑا معاملہ کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت کو، بہرحال اس کو لکھ لیا جائے. اور اس کو لکھنے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اکتاہٹ یا سستی یا کاہلی یا غفلت نہیں برتنی چاہیے. ٹھیک ہے. ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف
کا معاملہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے زیادہ انصاف پر مبنی معاملہ ہے، وَأَقْوَامُ اور زیادہ مضبوط ہے، لِلشَّهَادَةِ گواہی کے لیے بھی، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، لَا تَرْتَابُوا اس کے کہ تم شک میں جب پڑ جائیں یا شبہ میں پڑ جائیں، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر ایسا ہو سودا جو کہ ہاتھوں ہاتھ لینے والا ہو، تُدِیرُونَ ہو جسے تم لیتے دیتے رہتے ہو، بینکم آپس میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو۔ یعنی پہلے کہا نا کہ معاملہ اگر کچھ مدت کے لیے ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو لکھ لو۔ یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے، گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط ہے، اللہ کے نزدیک یہ اس زیادہ گواہی کے لیے بھی، انصاف کے لیے بھی ہر طرح سے زیادہ قریب ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک، پتہ نہیں اس نے 10,000 لیے تھے کہ 9,000 لیے تھے، پتہ نہیں اس نے 6,000 لیے تھے یا 5,000 لیے تھے، پتہ نہیں اس نے واپس کیے یا نہیں کیے۔ لہٰذا جب آپ معاملہ کرو تو جتنے معاملے کا کرو اس کو بھی لکھو، جتنی مدت کے لیے کرو اس کو بھی لکھو، اور ساتھ میں گواہ بناؤ۔ اور جب وہ چیزیں واپس آنے لگے، فرض کریں کہ اگر ایک بندے نے 1,00,000 روپے لیا ہے 1 سال کے لیے، اور وہ کہتے ہیں میں ہر مہینے 10,000 کی قسط کر کے واپس کر دوں گا، یا وہ سال کے بعد 1,00,000 روپیہ واپس کرنا ہے، اس کے پاس پہلے ہو جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں میں 50,000 کی 2 قسطیں کر دیتا ہوں، تو وہ جتنا معاہدہ واپس کرنے لگا ہے تب بھی وہ گواہوں کو لے کر آئے، اور لکھنے والا بھی کہ دیکھو میں نے اتنے کا معاملہ کیا تھا، آپ لوگ گواہ ہیں، اب میں اتنے واپس کر رہا ہوں، اب میرے پاس پیچھے اتنا رہ جائے گا۔ اگر آپ نہیں لکھیں گے اور واپس کر دیں گے تو آپ بھی شک میں رہیں گے، یا آپ اگر اطمینان سے بھی ہیں تو اگلا بندہ شک میں رہے گا پتہ نہیں اس نے واپس کیے ہیں یا نہیں کیے، کیونکہ بھول چوک کے چانسز جو ہیں نہ لکھنے کی صورت میں بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا شک جو ہے وہ بڑھ جائے گا، شک و شبہ، اور اسی سے جو ہے اختلافات پیدا ہوں گے، لہٰذا وہ شک پیدا نہ ہونے پائے۔ ہاں دوسرا وہ ہے کہ تجارت ہے ایسی، سودے کا لین دین ایسا ہے جو تم دست بدست کرتے ہو، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی سے بھی کوئی چیز لیتے ہیں، جیسے ریہڑی والوں سے یا سبزی والوں سے یا فروٹ والوں سے یا بیکری والوں سے یا کسی سے بھی کپڑے سے، جو بھی چیز ہم لے رہے ہوتے ہیں، چیز لی، پیسہ دیا اور بات ختم۔ تو کہا اگر اس کو نہیں بھی لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا وہ کیونکہ آپ نے ادھار نہیں کیا، آپ نے جو چیز لی اس کی قیمت بھی آپ نے فوراً ہی ادا کر دی، معاملہ ختم۔ ہاں اگر ادھار ہوتا ہے، چیز لے لی ہے، پیسے نہیں دیے، تب لکھا جائے گا، یا یہ کہ آپ کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے قرض اٹھایا ہے تو بھی لکھا جائے گا۔ تو کہا کہ اور تم میں سے کسی پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم وہ معاملہ نہ لکھو جو سودا تم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو، کہ ادھر دیا ادھر لیا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور جب تم سودا کر لو تو گواہ کر لیا کرو، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ تو لکھنے والا کسی کا نقصان کرے اور نہ گواہ کسی کا نقصان کرے، کہ خاندان میں سے، میرے میں سے یا مجھ سے جو ہے میرے بھائی اور میرے باپ جو ہیں وہ میری طرف سے گواہ تھے، تو وہ میرے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے بندے کا نقصان کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لکھنے والا بھی عدل کرے، عدل سے لکھے، اور گواہی دینے والے بھی گواہی عدل سے دیں، انصاف سے دیں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، تو کہا کہ ان کو چاہیے کہ لکھنے والا بھی کسی کا نقصان نہ کرے اور گواہ بھی کسی کا نقصان نہ کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو اس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یعنی اب اگر کسی شخص نے دستاویز کے لکھنے میں کوئی کمی بیشی کی ہے، یا گواہی میں جو ہے وہ کوئی کمی بیشی کی ہے، یا شک و شبہ والی جو ہے کوئی اس طرح کی چیز اس نے لکھ دی ہے، کوئی بات ایسی لکھ دی ہے جس سے جو ہے فریقین کے درمیان کوئی تنازع یا اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو کہا کہ لکھنے والا بھی ایسا نہ کرے اور گواہ بھی ایسا نہ کرے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اس گناہ کا بار جو ہے وہ تمہارے اوپر ہی ہوگا، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نہ نقصان کرے لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی کاتب اور نہ ہی گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو اس کا گناہ جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعلمکم اللہ، اور یہ کہ اللہ تم کو سکھاتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ معاملات سکھائے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ نہ تو گواہ اور کاتب جو ہے وہ فریقین کے درمیان کوئی ناانصافی کی یا گواہی کی تحریر کے حوالے سے کسی ایک فریق کا نقصان نہ کریں، اور نہ ہی فریقین جو ہیں وہ کاتب کے اوپر یا گواہ کے اوپر کسی بھی قسم کا روب یا غصہ یا کوئی بھی اس طرح سے ان کو تھریٹ کر کے یا کوئی بھی ان سے غلط کام نہ کروائیں یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں کہ تم اگر ایسا کہو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، اور یوں نہیں۔ نہ تو کاتب اور گواہ فریقین کا نقصان کریں اور نہ فریقین جو ہے وہ کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانے والا معاملہ کریں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، اور اگر تم میں سے جو بھی کوئی ایسا کرے گا، یعنی کاتب کرے، گواہ کرے یا فریقین میں سے کوئی بھی کرے، قرض دینے والا یا قرض لینے والا، فسوقم بیکم، تو اس کا گناہ اسی شخص پر ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں معاملات بتا رہا ہے کہ تم نے کیسے کرنے ہیں، اور یہ جو معاملات اللہ نے بتائے ہیں یہ وہ بڑے بہترین معاملات ہیں جن سے کہ اختلاف پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی گواہوں کے اوپر بھی ظلم نہ ہو، کاتب کے اوپر بھی ظلم نہ ہو، اور جو ہے فریقین ان کے اوپر بھی کسی قسم کی گواہی یا کسی بھی حوالے سے ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ جو تم کر رہے ہو اللہ جو ہے ہر اس چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اچھا یہ تو ایسے تھا نا جب آپ پرامن حالت میں اپنے اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ کو ضرورت پیش آئی اور آپ کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے جہاں پر کہ آپ کو لوگ جاننے والے بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے معاملات کی آ کر گواہی بھی دے دیں گے اور معاملہ لکھ بھی دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو سفر میں گیا، راستے میں یا کسی دوسری منزل پر جہاں وہ گیا جہاں پر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اپنے وہ کسی کام کے غرض سے گیا، وہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے یا وہاں اس کو کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے اور اس کو معاملے کی جو ہے پیسوں کی یا لین دین کی ضرورت پڑ جائے، اب وہ کیا کرے؟ اب تو کوئی اس کا گواہی بھی نہیں دے گا۔ تو کہا ایسی صورت میں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتبن، کوئی کاتب، کوئی لکھنے والا، کہ تم سفر میں ہو تمہارے پاس کوئی کاتب بھی نہیں لکھنے والا، یا یہ کہ تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے جو بندہ آپ کے حوالے سے گواہی دے سکے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اتنے ٹائم کے بعد پیسے واپس یا معاوضہ یا معال یا جو بھی کچھ لیا ہے وہ واپس کر دے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو کوئی چیز گروی رکھ کر، یعنی کوئی چیز جو ہے گروی رکھ کر آپ کو معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اب راستے میں کہیں مصیبت آ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی، ایسی صورت میں کیا ہوا؟ مال کی ضرورت پڑ گئی، اب آپ کیسے کریں گے؟ تو ایسے میں کہا کہ آپ کوئی چیز جو ہے اس کے پاس رہن رکھوا دیں اور اس سے پیسے لے لیں کہ بھائی یہ میری جو ہے نا چاندی کی انگوٹھی ہے، یا یہ میری گھڑی ہے، یا میری یہ جو ہے سونے کی انگوٹھی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، یا میری یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ آپ رکھ لو اور مجھے جو ہے یہ اتنے پیسے دے دو۔ یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب کہ آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہ کر رہا ہو، تو یہ عام حالت میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر قرض دینے والا آپ کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا تو آپ کوئی رہن بالقبضہ کہ یہ میری چیز جو ہے وہ رہن ہے، یہ قرضہ ہے، ادھار ہے، یہ آپ رکھ لو میں اور مجھے اتنے پیسے دے دو، میں آؤں گا اتنی مدت کے بعد اور یہ اپنی چیز جو ہے واپس لے لوں گا اور آپ کے پیسے جو ہیں، آپ کی رقم جو ہے وہ واپس کر دوں گا۔ تو کہا کہ فَإِنْ آمِنَ، پھر اگر وہ اعتبار کرے بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی دوسرا کسی دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹا دے، اور تو امینہ، جس کو امین بنایا گیا تھا، امانتہ، اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ اب یہاں پر کیا معاملہ آیا کہ رہن بالقبضہ جو ہے وہ چیز رکھ کر پھر پیسہ لے لیں،
فرض کریں وہ کوئی بندہ ایسا ہے جو سفر میں یا اس کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ کہتا ہے جی یہ میری چاندی کی یا سونے کی انگوٹھی ہے، آپ یہ رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ اب وہ چیز جو ہے، پیسے جو ہیں اس کو فرض کریں 5,000 یا 10,000 چاہیے تھے، جبکہ وہ چیز جو ہے 20, 25, 30,000 کی ہے، تو کہا کہ اب جس کے پاس رکھوائی گئی، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، کوئی آپشن ہی نہیں تھی، کیونکہ کوئی ٹرسٹ اس پہ نہیں کر رہا تھا، لکھنے والا کاتب موجود نہیں تھا، گواہ موجود نہیں تھا، ایک اجنبی بندہ تھا، ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا تھا اس کے اوپر، تو کہا ایسے میں اگر اس نے اپنی کوئی چیز رکھوا دی ہے اور اپنے ضرورت کے مطابق پیسے اس نے لے لیے ہیں، تو اب وہ جو رہن والی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا اس شخص نے آپ کو امین بنایا ہے، اپنی امانت آپ کو دی ہے، تو لہٰذا جب وہ واپس آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی امانت جو ہے اس کو لوٹا دیں۔ کہا کہ الذی، جو شخص اؤتمنہ کہ امین بنایا گیا ہے، امانتہ اس کی امانت کا، تو جس شخص کو امین بنایا گیا تھا وہ اس کی امانت کو واپس کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ مکر ہی جائے کہ نہیں میرا تو تم سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ معاوضہ جو ہے یا جو بدلے میں چیز رکھی گئی ہے وہ مہنگی ہے۔ یا یہ کہ اگر فرض کریں کسی شخص نے کوئی گاڑی یا پیسے لیے اپنی گاڑی رکھوا دی ہے، یا اپنا موٹر سائیکل ہے یا کوئی اور ایسی چیز رکھوا دی ہے، یا برتن رکھوائے ہیں کہ یہ برتن رکھ لو اور مجھے اتنے پیسے دے دو، میں عن قریب تمہیں برتن جو ہیں وہ اپنے لے لوں گا اور پیسے تمہارے واپس کر دوں گا، تو آپ کو وہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے، یا کوئی شخص اپنے معاوضے کے طور پر اس کو زیادہ رقم چاہیے، وہ اپنا گھر گروی رکھ دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ تم رکھ لو، اس کے کاغذات رکھ لو اور مجھے جو ہے تم اتنے پیسے دے دو، یعنی وہ تو معاملات کے اوپر ہوتا ہے نا کہ کس کو چھوٹی معاملہ چاہیے یا زیادہ معاملہ چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ جو امانت چیز رکھی گئی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کو جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی ہے اس کو استعمال کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہاں جی جب تک وہ پیسے نہیں دیتا مجھے تو میں اس کی چیز کو استعمال کر سکتا ہوں، مثلا گاڑی ہے یا گھر ہے یا موٹر سائیکل ہے یا برتن ہے، تو لہٰذا جب تک وہ مجھے واپس نہیں کرے گا، تو چونکہ وہ بدلے میں رکھ کے گیا ہے تو لہٰذا میں ان برتنوں کو بھی استعمال کروں، میں اس گاڑی کو بھی استعمال کروں، میں اس گھر کو بھی استعمال کروں، لہٰذا اس طرح سے جو قرض میں وصول ہونے والی چیز ہے اس پر قبضہ تو رکھے، لیکن اس کا منافع یا اس کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ گھر رکھا ہے یا گاڑی رکھی ہے اور وہ گھر کو یا گاڑی کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ ہاں جی میں اس کا منافع لے لیتا ہوں، میں خود تو نہیں استعمال کر رہا نا، لیکن جب تک وہ مجھے پیسے واپس نہیں کرتا، میری رقم مجھے واپس نہیں کرتا، تو میں اس کا منافع لیتا رہوں، تو وہ منافع لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا ہے یا گاڑی کو یا کسی حوالے سے اس طرح سے، تو جو یہ زمین ہے، کھیت ہے، اس نے باغ رکھا ہے اور آپ نے اس کو باغ کو بویا ہے، کھایا ہے، تو جتنی محنت آپ نے کی ہوگی اتنا آپ وصول کرنے میں، باقی جو منافع ہوگا وہ اصل مالک کو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ لہٰذا کہا کہ اس کی امانت کو امانتاً ہی سمجھے، امانت ہی سمجھے اور اس کو صحیح صحیح لوٹا دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمُوهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا وہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ گنہگار دل کا مالک ہے، اس کا دل جو ہے گناہ کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص جو گواہی کو چھپاتا ہے یا اس چیز کو دے کر مکر جاتا ہے، لہٰذا گواہی کو نہ چھپاؤ، اور اس طرح سے جو شخص چھپائے گا تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہے، وہ گنہگار دل کا مالک شخص ہے، اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف آمادہ ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے حوالے سے کہا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کہ آیا تم نے اس مال میں خیانت کی ہے یا نہیں کی، یا تم نے گواہی کو چھپایا، یا تم نے جو بھی مطلب ہیرا پھیری کی، جو بھی کہا یا اس کا منافع استعمال کرنے کی کوشش کی، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، آیا تم پاکیزہ دل والے ہو یا گناہ گار دل والے، اللہ تعالیٰ بہرحال ہر اس فعل کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس فعل کا جو ہے نگہبانی کرنے والا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں۔
تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے، قرض کے حوالے سے تھا، اور مکمل اس میں قرض کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے جو سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 39 میں ہے۔ رکوع نمبر 39 جو ہے وہ صرف 2 آیات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آیت نمبر 282 اور 283 چلیں، یہاں پر ہمارا یہ رکوع جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔